بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور موت کا فرشتہ۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل زمین پر آئے اور 3 قسم کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ، اور پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا، اور پھر مسلسل باران رحمت برستی رہی، اور پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اور پھر اس پتلے کو جنت میں 40 سال رکھا گیا، اور ہر فرشتہ اس پتلے کو دیکھتا کہ مٹی کا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ اور پھر 40 سال تک اس نشانی کو اللہ نے قائم رکھا، اور پھر ایک دن اللہ نے جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میں آج اس میں اپنی روح ڈالوں گا، اور پھر جب ایسا ہو تو تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر دینا۔ تب سب فرشتے مجسمے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ نے مجسمے میں اپنی روح ڈالی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دم چھینک لی، اور تمام فرشتے اللہ کی تعریف میں سجدے میں جھک گئے، سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ تکبر کر بیٹھا۔ اسے اپنے دربار سے اللہ نے نکال دیا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان کو جنت میں کی گئی غلطی کے سبب جنت سے نکال دیا، اور پھر فرمایا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور پھر یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانوں کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان اللہ کو راضی کر کے جنت میں پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر آئیں تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو مکہ میں جبل عرفات میں چھوڑ آئے، اور پھر وہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تیار کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا، اور پھر اس کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا، اور اسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پشیمان ہوتے تھے یا جب اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آ کے اللہ کا نام لے کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی، جبکہ آپ کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی تھی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے حضرت داؤد کو دے دے۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل۔ مگر شیطان کے وسوسوں سے قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور اللہ سے بار بار دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے حضرت جبریل کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے آدم، اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے ذریعے زمین پر اولیاء اور انبیاء تشریف لائیں گے۔ اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کردہ تحفہ۔ اور یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے، اتنے میں ان کو فرشتے ملے اور کہا، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو انہوں نے
کہا کہ تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں، تو آپ کے فرزند دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بستر مرگ پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس پھر موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہٹ جا، ایک بار پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان حائل نہ بن۔ تو ان فرشتوں سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے فرشتوں، کیا تم بھول تو نہیں گئے کہ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، تو ابھی تو میرے 960 سال پورے ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا اور آپ کے جسم کو فرشتوں نے غسل دیا اور آپ کے جسم پر جنت کی خوشبو لگائی گئی، اور آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور اللہ کے تمام بندوں کے نزدیک حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے رخصت کرے گا تو اس کے جسم کو اسی طرح زمین میں دفن کرنا ہے۔ اور آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارکہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر سری لنکا میں ہے تو کچھ کے نزدیک عراق میں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔